ایران کے سابق شاہ کے جلاوطن بیٹے رضا پہلوی نے موجودہ کشیدہ صورتحال میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ایک اہم اپیل کی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں انہوں نے زور دیا کہ ایرانی حکومت پر دباؤ برقرار رکھا جائے کیونکہ یہ نظام صرف طاقت کی زبان سمجھتا ہے۔ تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ فوجی کارروائیوں کے دوران ایران کے شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ رضا پہلوی کا ماننا ہے کہ سڑکیں، بجلی کے گھر اور دیگر سہولیات ایرانی عوام کی ملکیت ہیں جو ایک آزاد ایران کی تعمیر نو کے لیے ضروری ہوں گی، جبکہ موجودہ نظام خود اس روشن مستقبل کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے بادل مزید گہرے ہو گئے ہیں، جہاں ایران اور اسرائیل کے درمیان براہ راست فوجی تصادم میں شدید تیزی آئی ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائلوں کی پوچھاڑ کے بعد جنوبی اسرائیل کے متعدد علاقے لرز اٹھے ہیں، جس سے بڑے پیمانے پر مالی نقصانات کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ اسرائیلی فوجی حکام نے تسلیم کیا ہے کہ میزائل مختلف مقامات پر گرے ہیں، جہاں اب ریسکیو اور سرچ آپریشنز جاری ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل نے بھی لبنان کے دارالحکومت بیروت پر رات بھر میں کم از کم 7 وحشیانہ فضائی حملے کیے، جس نے خطے کو ایک ہمہ گیر جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ خطے میں جاری شدید کشیدگی کے دوران پاکستان کے لیے ایک بڑی ریلیف کی خبر سامنے آئی ہے، جہاں ایران نے تیل سے لدے ان 3 بحری جہازوں کو گزرنے کی اجازت دے دی ہے جو پاکستان آ رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق یہ جہاز کویت سے تیل لے کر پاکستان پہنچیں گے، جس سے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی برقرار رکھنے میں مدد ملے گی۔ تاہم وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے کرپٹو کونسل بلال بن ثاقب نے خبردار کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کا موجودہ بحران صرف تیل تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ یہ عالمی سپلائی چین کو بری طرح متاثر کر سکتا ہے اور اصل معاشی بحران ابھی آنا باقی ہے۔ کراچی کے علاقے قائد آباد میں تیز رفتار وین کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 2 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق حادثے کے فوراً بعد وین کا ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، جس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ کراچی میں رواں سال کے دوران ہیوی ٹریفک اور تیز رفتاری کے باعث ہونے والے حادثات میں جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 83 تک جا پہنچی ہے، جو شہر کی سڑکوں پر ٹریفک قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی سختی سے تردید کرتے ہوئے جنگ بندی کے لیے 6 اسٹریٹجک شرائط پیش کر دی ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کے مطابق امریکہ نے دوست ممالک کے ذریعے مذاکرات کی پیشکش کی تھی، جس کا جواب ایران کے اصولی موقف کے تحت دیا گیا تھا۔ ایرانی حکام کا موقف ہے کہ وہ اپنی طویل المدتی حکمت عملی پر اسٹریٹجک تحمل کے ساتھ عمل کر رہے ہیں اور فی الحال میدان جنگ میں اپنی برتری کے سبب فوری جنگ بندی کا کوئی امکان نہیں دیکھ رہے۔ ایران کے اسپیکر باقر کالیباف نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی خبروں کو یکسر مسترد کرتے ہوئے انہیں فیک نیوز قرار دے دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسی خبروں کا مقصد عالمی معیشت اور تیل کی مارکیٹ میں ہیرا پھیری کرنا ہے اور امریکہ اور اسرائیل کو اس دلدل سے نکالنا ہے جس میں وہ پھنس چکے ہیں۔ ایرانی حکام کا موقف ہے کہ تہران کی مؤثر جوابی کارروائی اور مغربی معیشت کو لاحق خطرات نے صدر ٹرمپ کو اپنے جارحانہ عزائم سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تاہم ایران اس وقت تک اپنا دفاع جاری رکھے گا جب تک وہ مطلوبہ ریٹرنز حاصل نہیں کر لیتا۔ آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ ای کے مشیر محسن رضائی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مذاکراتی دعووں کو مسترد کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ جب تک ایران کے تمام نقصانات پورے نہیں ہو جاتے، جنگ نہیں رکے گی۔ انہوں نے سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ اس بار جواب آنکھ کے بدلے آنکھ نہیں بلکہ آنکھ کے بدلے سر کی صورت میں دیا جائے گا۔ ایران کا مطالبہ ہے کہ عالمی پابندیاں فی الفور ختم کی جائیں اور مستقبل میں کسی بھی حملے کے خلاف بین الاقوامی ضمانت دی جائے۔ محسن رضائی نے واضح کیا ہے کہ حتمی مقصد خطے سے امریکی افواج کا مکمل انخلاء ہے۔ ملک بھر میں موسم کی بڑی تبدیلی کے پیش نظر محکمہ موسمیات نے آج سے 30 مارچ کے دوران تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیشگوئی کر دی ہے۔ اس نئے سسٹم کے زیر اثر کراچی اور حیدرآباد کے 25، 26 اور پھر 28، 29 مارچ کو بارش کا امکان ہے، جبکہ سندھ کے دیگر شہروں سکھر، دادو اور لاڑکانہ میں بھی بادل برسیں گے۔ اس کے علاوہ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی بارشیں متوقع ہیں، جس سے گرمی کی حالیہ لہر میں کمی آئے گی۔